السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الاکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام احباب کا خوش آمدید ہے۔ آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کاوشوں کو، محنتوں کو اور ہمارے روزوں، نمازوں، تراویحوں، قرآن کی تلاوتوں کو اور اعتکافوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، بحمدہ تعالی مسلسل آپ حضرات رمضان المبارک کے متعلق کی بحمدہ تعالی حدیث پاک کو، فضائل کو اور کچھ مسائل کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مزید چلتے ہوئے کل کی جو بات میں نے چھوڑی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر رمضان کی وجہ سے 5 خصوصیت ہے، جن میں سے بحمدہ تعالیٰ کل آپ حضرات کے سامنے 3 مکمل اور چوتھی ایک آدھی کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب چاند کی رات ہوتی ہے، یعنی چاند رات ہوتی ہے، اس رات میرا مولا پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر میرا مولا نظر رحمت فرما دے اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، دوسری خصوصیت یہ تھی کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ رب کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر کی خصوصیت یہ تھی کہ فرشتے ہر رات اور دن ان روزے داروں کے لیے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ ان 3 باتوں کے بعد چوتھی عظیم خصوصیت یہ کہ اللہ فرشتوں کو جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت، میرے نیک بندے آنے والے ہیں، اس لیے تو مزین ہو جا، آراستہ اور پیراستہ ہو جا، یعنی سور جا۔ عزیزان محترم، میں یہاں بات روک کر ایک بات آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی جنت کو بھی سنورنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ جو شے بنا دیتا ہے وہ کامل اور اکمل ہوتی ہے، کامل اور اکمل ہوتی ہے، اس میں اور خوبصورتی وہ اور بڑھاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ یہ تنہا روزے دار ہی کے لیے ہو کر میرا مولا، بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر سال جنت کو حکم دیتا ہے، جب یہ رمضان مکمل ہوگا نا، اس کے بعد جیسے شوال کا پہلا چاند ہوا جو ہم عید کہتے ہیں، اس عید کے دن میرا مولا جنت کو حکم دیتا ہے، اے جنت اب پھر سے مزین ہونا شروع ہو جا، پھر سے آراستہ اور پیراستہ ہونا شروع ہو جا، پھر سے تیاری میں لگ جا کہ آئندہ سال تک مکمل تو تیار ہو جائے۔ اور پھر میں میرے روزے دار بندوں کو کہ جو دنیا میں مشقتیں، تکلیفیں، بھوک پیاس کو برداشت کر کر جب وہ دنیا کی ہر مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر میرے پاس آئے تو میرے اس گھر کو دیکھیں، اور اس گھر کو دیکھنے کے بعد ان کو راحت اور سکون میں عطا فرماؤں، وہ میرے کرم کے سائے میں آ جائیں، وہ دیکھ لیں کہ جس روزوں کو انہوں نے میرے خاطر رکھا ہوا ہے، جس بھوک اور پیاس کو انہوں نے برداشت کیا ہے میرے لیے ہو کر، میں ان کو اس طرح سے جزا دیتا ہوں۔ یہ جنت کو آراستہ پیراستہ امت محمدیہ کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ رب کی ایک چیز مکمل ہو جانے کے بعد پھر کسی اور شے کو واپس بنانے کی ضرورت یہ نہیں ہو سکتی ہے۔
لیکن یہ روزے دار کے لیے ہو کر خصوصیت ہے کہ رب جنت کو دوبارہ ایک مرتبہ مزین ہونے کے بعد دوبارہ ہر سال اس کو مزین ہونے کی حکم فرماتا رہتا ہے نا۔ یہ روزے دار کی سب سے بڑی اور یہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ رب نے حضور کے توسل سے ہمارے لیے ہو کر جنت کو بھی واپس سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح سے پانچویں بات عزیزان محترم کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں آخر میں اجر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خصوصیت ہے، حالانکہ پوری بات اس طرح سے اندر آ گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچویں خصوصیت میری امت کے لیے یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس رات ہم تمام تو اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو اس رات تراویح نہ ہونے کی وجہ سے عشاء کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ ایسی ایک عظیم رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میرا مولا انعام کرتا ہے، اور انعام کیسا ہوتا ہے؟ انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ماہ کے اندر جتنی تعداد کے اندر لوگوں کو بخشا ہے اس سے دگنا کر کے اس تنہا انعام والی رات میں، لیلۃ الجائزہ والی رات میں، عید والی رات میں اللہ پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام، یہ ہمارے لیے حضور کے توسل سے ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس رات کے اندر۔ کم سے کم 2 گانا نفل نماز پڑھنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، نمازوں کی ہمیشہ پابندگی رکھنی چاہیے۔ جب حضور کے توسل سے رب رمضان جیسی عظیم عبادت کے اندر ہمیں اتنا سب کچھ دے رہا ہے تو سوچئے تو صحیح کہ اگر ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی ہمیشہ کریں تو رب ہمیں کتنا عطا فرمائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ ہماری قوم کو صحیح سوچ اور سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہوئے عزیزان محترم، جیسا کہ یہ تو 5 خصوصیتیں ہوئی، اب یہ بات کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باتوں کو مکمل کیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس میں مولا اتنی بخشش فرماتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، یہ تو انعام والی آخر کی رات ہے۔ تو عزیز، لیلۃ القدر کا بہت بڑا مقام ہے، اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے معتکف حضرات بحمدہ تعالی جہاں بیٹھتے ہیں ان کا خاص شغل، خاص کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اس لمحے کو تلاش کرتے ہیں کہ جس میں وہ لمحہ ہے، لیلۃ القدر وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے میں اللہ نے عرش سے آسمانی دنیا کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا ہے، اور وہ ایسا مبارک لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے کے اندر جس بندے کو یہ موقع مل جاتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا جو چیز مانگتا ہے رب اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم لمحہ اور یہ عظیم راتیں آتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی راتوں کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔